آج پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے قبل یہ وائس چانسلر رہے یونیورسٹی آف دا پنجاب کے، اور ان دنوں پی وی سی پرو وائس چانسلر۔ لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز ان کا سبجیکٹ ہے، ان کا پوسٹ ڈاک کیلیفورنیا سے ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ان کی پی ایچ ڈی ان کی اپنی ہی یونیورسٹی یعنی پنجاب یونیورسٹی سے ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود حردر عزیز اساتذہ میں سے ہیں، ہمیشہ پالیسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے کم از کم میں جو گزشتہ 10-15 برس سے ہائر ایجوکیشن کو دیکھ رہا ہوں، ہر ہفتے کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے اگینسٹ ہو۔ یا تو یہ خوش قسمت ہے یا پھر ان کے حاسدین واقعی کام ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کریکٹر دیا، محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ ایک تو ہم ان کے جامعہ پنجاب کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی پی وی سی شپ کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو داخلے کہا جا رہا ہے کم ہو رہے ہیں ان حوالوں سے بات کریں گے۔ اس میں صرف ان کی یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں، ان کی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور آل اوور دا پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے کچھ یونیورسٹیوں میں داخلے کم ہے، یا یہ جھوٹ ہے، یا پھر کوئی حکومتی پالیسی کی وجہ ہے۔ پھر ایک اور اہم بات جو ہم شروع میں ہی کر دیں، دیکھیے خواتین و حضرات، یونیورسٹیاں ہمیں ڈیوائیڈ کرنی پڑے گی۔ ایک وہ یونیورسٹی جو ماضی کی ہیں، جو بڑی یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اسلامیہ یونیورسٹی پشاور، پھر اس کے علاوہ جامعہ کراچی ہے، یو ای ٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے۔ ایک اس کیڈر کی یونیورسٹی ہے جو ہمارے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں، اور یہ قابل تحسین یونیورسٹیز ہے۔ پھر ایک وہ یونیورسٹی ہے، ورلڈ یونیورسٹیز ہے، جو 2002 کے ایکٹ کے مطابق بنی، جس میں جی سی یو ایف ہے یعنی فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے، لاہور کالج ویمن یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف سرگودا ہے، یہ بھی ممتاز یونیورسٹیز میں شامل ہو چکی ہیں۔ لیکن 2009 اور 2011 کے ایکٹ میں یا اس سے بعد بننے والی یونیورسٹی ابھی نوخیز ہے، ان پہ ابھی تنقید بنتی نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ اپنی نو نہالی میں ہے، ایمبریونک سٹیج سے جسٹ باہر نکلی ہیں۔ اس میں گرو نانک یونیورسٹی کی آپ بات کر سکتے ہیں، کمالیہ یونیورسٹی کی بات، گرو نانک یونیورسٹی معاف کیجیے گا یہ ننکانہ صاحب میں ہے، آپ کمالیہ یونیورسٹی حال ہی میں بننے جا رہی ہے، پہلا وی سی انہیں ملا ہے مستقل۔ جنگ یونیورسٹی وہ پہلے بنی ہے لیکن وہ بھی نئی یونیورسٹیز میں ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف میاں والی کی بات کریں، میں تو ڈی جی خان کو بھی کوئی بہت پرانی یونیورسٹیوں میں کنسیڈر نہیں کرتا، تو لہٰذا ہمیں ان 3 کیٹیگریز میں دیکھنا ہوگا۔ جب ہم ان کے اورک کی بات کریں وہ کیسا ہے، جب ہم ان کے کیو ای سی کی بات کریں کہ وہ کیسے ہے، جب ہم ان کی ریسرچ کی بات کریں، یا جب ہم ان انٹرنیشنلائزیشن کی بات کریں، تو ان سب باتوں میں انٹرپرینیورشپ کی بات کریں تو ان میں ہمیں 3 کیٹیگریز میں دیکھنا ہوگا۔ ہم بیک وقت قائد اعظم یونیورسٹی اور کمالیہ کو، یا پنجاب یونیورسٹی اور جنگ یونیورسٹی کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ یہی میری پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے گزارش ہوگی کہ اس حوالے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم بات کریں گے۔ مختلف آپ کی بڑی سروسز ہیں اور میرٹ پہ آپ یقین رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ ان پی وی سی میں نہیں ہیں جو اپنے وائس چانسلرز کو تنگ کرتے ہیں، آپ درویش آدمی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے داخلوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پنجاب یونیورسٹی کے داخلوں جی بالکل صحیح ہے۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب، میں پچھلے کافی عرصے سے آپ کی جو ہے وہ کالمز پڑھتا ہوں، آپ کی فیس بک پر پوسٹ دیکھتا ہوں، آپ کے ساتھ ہم نے کئی سیمینار اٹینڈ کیے، کہیں پہ آپ اسپیکر تھے، کہیں پہ ہم سارے مل کے تو آڈینس تھے۔ تو میں آپ کی جو اپروچ ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے اور آپ کی جو فکر ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، اس کا بہت مداح ہوں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ براہ راست آپ کا اس طرح سے تعلق بھی نہیں بنتا، آپ کوئی اس وقت پروفیسر کی جاب نہیں کر رہے کسی یونیورسٹی میں،
اس کے باوجود آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ترقی کرے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پروفیسر صاحب داخلے کے بارے میں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں جو ہیں پبلک سیکٹر کی ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہوں وہ داخلے کے عمل میں ہیں۔ ہماری پنجاب یونیورسٹی کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہماری مارننگ پروگرامز جو ہیں ان کی پہلی لسٹ لگی ہے اور دوسری ابھی لگنی ہے۔ تو ابھی یوں سمجھ لیں کہ ہماری یونیورسٹی میں داخلے کا آغاز ہے۔ تو ہوا یوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ایسے کسی نے خبر پھیلا دی سوشل میڈیا پہ زیادہ تر اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی کہ جی داخلے کم ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں۔ میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب داخلے ابھی جاری ہیں اور بعض جگہوں پہ صرف شروع ہوئے ہیں تو اس طرح کی خبر پھیلانا جو ہے مجھے تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل لگا ہے کہ بھئی جب تک داخلے مکمل نہیں ہوتے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے تو خاص طور پہ یعنی میرا اس پر جو احتجاج ہے نا وہ یہ ہے کہ کم از کم پنجاب یونیورسٹی کا نام جب لینا ہے کسی نے، کسی جرنلسٹ نے، کسی ہمارے دوست بھائی نے، تو پنجاب یونیورسٹی والوں سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ کے داخلوں کی کیا صورت ہے۔ یعنی جس دن ہمارا ابھی ایک بھی داخلہ نہیں ہوا تھا اس دن پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں خبر لگ گئی کہ داخلے کم ہو رہے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی بھی اس میں شامل ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ میں خود اس وقت بطور پرو وائس چانسلر ایڈمیشن کمیٹی کا سربراہ ہوں اور ہمارا یہاں کام ابھی شروع ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ خبر دیتے ہوئے، اور خبر آپ کو پتہ ہے آج کل وائرل ہو جاتی ہے، بڑی پھیل جاتی ہے، اور اس خبر کا جو ہے اس طرح کی خبر کا نقصان ہو سکتا ہے یونیورسٹیوں کو کہ آپ دیکھیں 1 مہینہ انتظار کر لیں، 1 مہینے کے بعد داخلے مکمل ہو جائیں گے، اس وقت ہم ڈیٹا دے دیں گے۔ ڈیٹا آج کل چھپایا نہیں جا سکتا، ہم سچ مچ میں بتا دیں گے کہ ہمارے پاس کتنے داخلے ہوئے۔ اب میں تھوڑی سی بات کروں گا پچھلے سالوں کے ٹرینڈ میں۔ دیکھیں ہماری یونیورسٹی سب سے بڑی ہے اس صوبے کی، تو کم از کم سب سے بڑی ہے ہی، ملک کے بھی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس صورتحال میرے سامنے جو ہے پچھلے 3-4 سال کا ڈیٹا ہے، میں اس کی روشنی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس نمبر آف سیٹس کا یا نمبر آف اسٹوڈنٹس کا ایشو نہیں پیدا ہوا۔ صحیح۔ ایک بھرپور تعداد میں جو ہے ہمارے پاس بچے آتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ مثلاً اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری یونیورسٹی بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ہے، کیو ایس رینکنگ میں ہم ہر سال امپروو کر رہے ہیں، اور پاکستان کی 3-4-5 جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں ہمیشہ ہماری یونیورسٹی کا نام رہا ہے۔ دوسری بڑی وجہ پبلک سیکٹر میں ہونا اور فیس جو ہے وہ ریزنیبل ہونا، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تیسری وجہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ہے ورائٹی آف سبجیکٹس کا ہونا۔ صحیح۔ یعنی میری یونیورسٹیز پورے صوبے میں واحد ہے جو اتنی بڑی ورائٹی میں پروگرامز آفر کر رہی ہے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پروگرام ہیں۔ اگر ہم انڈر گریڈ سے شروع کریں، ایم فل تک جائیں، پھر پی ایچ ڈی تک جائیں، ایک بڑی تعداد میں ہم داخلہ کرتے ہیں۔ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز سے لے لیں، سوشل سائنسز پہ چلے جائیں، پیور سائنسز پہ چلے جائیں، ٹیکنالوجی پہ چلے جائیں، ہمارے پاس انجینئرنگ کا ڈسپلن ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے، اور ورائٹی آف سبجیکٹ۔ تو ورائٹی آف سبجیکٹ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے ہمارے پاس بچوں کے آنے کی۔ البتہ اگر میں اوور آل اس ملک کے سینیریو کی بات کروں تو ایسا محسوس ہوتا ہے پچھلے سالوں کے ڈیٹا سے کہ کچھ کمی ہوئی ہے۔ اس کی وجوہات میں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ ایکسیسیبلٹی میں اضافہ ہے۔ دیکھیں میں مثال دوں اگر اسی شہر کی، آپ کو اپنا بچپن بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، لاہور میں 2 یونیورسٹیاں ہوتی تھیں، یونیورسٹی آف دا پنجاب اور یو اے ٹی لاہور۔ جی۔ آج اسی شہر میں 30 سے زیادہ یونیورسٹیاں یا اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے کیمپس یا ڈگری وائڈنگ انسٹیٹیوشن۔ جب اتنی ایکسیسیبلٹی ہو جائے گی تو بچوں کو اپنی مرضی کے سبجیکٹ میں داخلہ لینے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے سبجیکٹس جو مارکیٹ میں زیادہ ان نہیں ہیں وہاں پہ کچھ کمی ہوئی ہے، یعنی ہم نے پچھلے سالوں کے ڈیٹا سے نوٹ کیا۔ اوور آل اس ملک کی آبادی تو کم نہیں ہوئی، نہ انٹرمیڈیٹ کر کے آنے والے بچوں کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن یونیورسٹیاں جب بٹ گئی ہیں، اتنی ساری بن گئی ہیں، تو ہر یونیورسٹی اپنا اپنا شیئر جب مارکیٹ سے اٹھائے گی تو پھر کہیں زیادہ کہیں کم بچے جائیں گے۔
آپس میں کمپٹیشن کی تھوڑی سی فضا بن گئی ہے اس وقت. دوسری ایک بڑی وجہ پبلک سیکٹر میں جو بچوں کے کم آنے کی وجہ ہے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑا لیکن کچھ کم ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کے مالی حالات. ہوا کیا ہے کہ پچھلا یہ 8واں سال ہے کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کی جو فنڈنگ آتی ہے ایچ ای سی سے وہ اسٹیگننٹ ہے. 8 سالوں سے ایچ ای سے آنے والے فنڈز کم آ رہے ہیں. مطلب جو 2017 میں تھی نا وہ نہیں، وہ ابھی بھی وہی ہے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ اس وقت میں اگر پچھلے 8 سالوں کا حساب کروں تو کم از کم جو سیلریز ہیں جی 150% بڑھی ہے. سیلریز ٹیچر اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی 150% بڑی ہیں، لیکن انکم جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں. خواتین و حضرات، ہمیں بریک پہ جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بات اب یونیورسٹیوں میں اور ایچ ای سی کے مقابل پہ آ گئی ہے. پروفیسر صاحب نے جن باتوں کو ہم کھنگالنا چاہتے تھے اس طرف خود ہی لے آئے ہیں. سوال ہم وقفے سے پہلے چھوڑتے جاتے ہیں کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر اور ایچ ای سی کے فنڈز کی کمی یہ وجہ ہے داخلے کم ہونے کی؟ اور جو داخلے کم ہوئے ہیں یہ تو پروفیسر صاحب کسی حد تک انہوں نے اشارہ دے دیا کہ داخلے کم ہوئے ہیں. چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ویورز. پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، وائس چانسلر یونیورسٹی آف دا پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ 2017 سے لے کے آج 2025 ہے، اگست کا مہینہ چل رہا ہے، تنخواہیں بڑھی ہیں، جو یونیورسٹیوں کو فنڈ ملتا ہے وہ نہیں بڑھا. ڈاکٹر صاحب اپنی بات جاری رکھیں گے، لیکن یہاں میں ایک جملہ اور بولوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی لیول کی یونیورسٹی ہے، بی زی یو لیول کی، قائد اعظم لیول کی، یو ای ٹی لیول کی، 3 کیٹیگریز کی ہیں. میں نے کیٹیگری اے کی بات کرتا ہوں، بڑی یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں. انہیں اب تک اس ماڈل میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ 25% انڈومنٹ فیس سے کماتے، 25% یہ لوگ ٹیوشن فیس سے کماتے، 25% یہ ریسرچ سے کماتے، اور 25% حکومتوں کا فرض تھا پی ایچ ای سی سے دیتے، ایچ ای سی سے دیتے، ایچ ای ڈی سے دیتے، یا کوئی بھی منسٹری سے دیتے. 25% انہیں دینا بنتا ہے. اور ایک اور بات ناظرین آپ کے لیے، یہ جو بڑی یونیورسٹی ہیں ان کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی پینشن کے مد میں تنخواہوں سے کہیں کم پیسے نہیں جاتے. ان کی پینشن بہت زیادہ جاتی ہے، لیکن جو یونیورسٹیاں 2009 میں بنی ہیں یا 2002 میں بنی ہیں وہ 20-25 لوگوں کی ابھی پینشن دیتے ہیں. جو 2002-2011 میں بنی ہیں انہیں ابھی پینشن نہیں دینی پڑتی، لیکن ان کے پاس بہرحال پیسے ہوتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال پھر میں نہیں بولوں گا جس طرح پہلے نہیں بولا، ڈاکٹر صاحب بولتے رہیں گے. میرے نزدیک ایک تو میں نے 4 کیٹیگریز میں 25% کی بات کی، انہیں کمانا چاہیے انڈومنٹ میں، ٹیوشن فی میں، ریسرچ میں، اور 25% حکومت کو دینا چاہیے. ایک میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یونیورسٹیاں غلط کر رہی ہیں. جب یہ فیس بڑھاتی ہیں تو نمبر آف اسٹوڈنٹ کم ہو جاتے ہیں. یہ ذرا فیس کم کر کے دیکھیں. بڑی یونیورسٹیاں، چھوٹی یونیورسٹیاں بھی، نئی یونیورسٹیاں بھی، تینوں کیٹیگری ذرا فیس کم کر کے دیکھیں. ممکن ہے اس سے داخلے بڑھ جائیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی بہت شکریہ پروفیسر نعیم صاحب. دیکھیں میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ اوور آل ہماری آبادی کم نہیں ہوئی. نئے آنے والے بچے جو یونیورسٹی لیول پہ آ رہے ہیں اس ایج گروپ میں ہیں، ان کی تعداد بھی بڑی ہے. اور اگر پورے پاکستان کی پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی انرولمنٹ کو جمع کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں یونیورسٹی میں. بچے انرولمنٹ بڑھ رہی ہے ہر سال. لیکن جب ہم کسی انفرادی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کی، تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے پاس پچھلے سال بچے زیادہ تھے اور اس سال کچھ کم ہوئے ہیں، لیکن وہ بچے کسی دوسری یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں جو ہو سکتا ہے نئی کھلی ہو. بڑی تیزی کے ساتھ اس ملک میں یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں. 262 تھیں 2-3 مہینے پہلے، اب اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں سنا. تو بات یہ ہے 269 جی وہی جی 7 نئی ایڈ ہوئی ہیں جی، نئے جو ہیں وہ چارٹر اپروو ہوئے. اس میں ایسا ہے کہ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں
کہ یونیورسٹیوں کو جس تیز رفتاری سے اپنا فائنینشیل ماڈل چینج کرنا چاہیے تھا یونیورسٹیوں نے نہیں کیا. اب ہوتا کیا ہے، جب فنڈنگ کم ہوگی اخراجات بڑھیں گے، اور اخراجات بھی ایسے پبلک سیکٹر میں کہ آپ نو نہیں کہہ سکتے. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹ نے اگر سیلری بڑھائی ہے تو آپ پھر نو نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں اپنے امپلائیز کو سیلری نہیں دیتا ایکسیسو، وہ دینی پڑے گی. جی ان کے وہی اسکیل ہے کہ جو سرکاری ملازمین کے ہوتے ہیں. اس صورت میں آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ملٹیپل سورسز ہونے چاہیے تھے انکم کے، جو بہت زیادہ ملٹیپل نہیں ہوئے. ہم لوگوں نے کیا کہ ہم لوگ ٹیوشن فی کے اوپر ہم نے برڈن زیادہ بڑھا دیا، جس سے ہوا کیا کہ بچوں کی افورڈیبلٹی متاثر ہوئی. والدین جو ہیں وہ اوور آل بھی کمزور ہوئے. آپ دیکھیں نا، ملک کی اکانومی دیکھ لیں، اگر ہمارے ملک کی اکانومی پیچھے جا رہی ہے، اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی، لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی کہاں سے بڑھے گی؟ کم ہو رہی ہے. جب کم ہو رہی ہے تو وہ بچے کی ایجوکیشن پر کہاں سے خرچ کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ ریسرچ کا ہم بڑھاتے، انڈومنٹ کی طرف جاتے، اس کے علاوہ کمائی کے اور طریقے سوچتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں نے اوور آل اس کام میں سستی دکھائی. جتنی تیزی سے، جتنی صورت کے ساتھ ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، ہم نہیں بڑھے. بالکل. گو کہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے، تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ آپ اس سے یونیورسٹی رن کر لیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میری یونیورسٹی ہے، اتنے شدید مالی بحران کا شکار ہے، اتنا بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہے کہ وہاں پہ آپ انڈومنٹ کے لیے الگ سے رقم کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں، انڈومنٹ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی انکم میں سے، اپنے اخراجات میں سے کٹ کر کے آپ نے انڈومنٹ میں ڈالنا ہے. نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ ہم بڑی مشکل سے سیلریز پوری کر پاتے ہیں. اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہمارے مالی مسائل کا کہ لیبس کے لیے ہمارے پاس اکوپمنٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کیمیکل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لائبریری میں نئی بکس لینے کے پیسے نہیں ہیں. ڈیولپمنٹ اگر کرنی پڑ جائے یونیورسٹی کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے پیسے آئیں گے. کوئی بلڈنگ بنانی پڑ جائے، کچھ اور ہمیں بنانا پڑ جائے تو ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اب یہ مالی مسائل جو ہیں وہ ایک طرف، جتنی تیزی سے اس کا حل ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی یونیورسٹی ہو یا چھوٹی ہو، دیکھیں بڑی کے لیے مسائل تھوڑی سی اس لیے کم ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس ایک بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ انکم چلیں اوور آل انکم زیادہ ہوتی ہے، ڈیفیسٹ کے باوجود کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں. چھوٹی یونیورسٹیوں کے زیادہ حالات خراب ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ملک کی کئی ایسی یونیورسٹیاں ہیں، خاص طور پہ چھوٹی، کہ جہاں 2-3 مہینے سے سیلری نہیں دی جا سکی. یہ ایک بہت بڑا بحران ڈاکٹر پیدا صاحب، ہو کے پی میں تو کچھ یونیورسٹیاں کے پی کے میں ایسی ہیں جہاں صرف 400 اور 500 اسٹوڈنٹ ہیں. ایسے ہی. میں آپ کی اسی بات پہ ہی آتا ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی یہ عرض کر دوں کہ کیا ایسا ہے کہ چونکہ ہمارا اشرافیہ اب موو نہیں کرتا، یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، جب اشرافیہ موو نہیں کرے گا، اب اشرافیہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، اس میں امبیسڈرز کے بچے نہیں آتے، اس میں بلینئر کے بچے نہیں آتے، اس میں سیکرٹریز کے بچے نہیں آتے، اس میں گریڈ 20 سے اوپر کے جو ملازمین ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے بچے نہیں آتے. تو جب ان کے بچے نہیں آئیں گے، اس میں ایم پی ایز ایم این اے کے بچے نہیں آتے، تو وہ بس سیاسی طور پہ یونیورسٹیوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اپوائنٹمنٹس کریں گے، ہم جو اس کا سنڈیکیٹ ہے اسے کرائم سنڈیکیٹ بنائیں گے، 3 ایم پی اے ڈال دیں گے سب یونیورسٹیز میں. تو کہیں یہ بھی وجہ تو نہیں ہے، اس میں ایڈ کر لیجئے کہ چونکہ اشرافیہ کے بچے پہلے آپ کے پاس آتے تھے، اب آپ کے پاس نہیں آتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پہلے ایک اور بات، پہلے آپ ہر ایک کا ایگزام لیتے تھے. جی ایسے ہی. بی اے کا آپ کے بہت سارے پیسے آتے تھے ایگزام میں. اب کئی یونیورسٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو کہیں یہ بھی ریزن تو نہیں آپ کی اکنامکس کے ڈاؤن جانے؟ جی بالکل یہ ریزن. دیکھیں، اشرافیہ کے بچے پہلے اس لیے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں آتے تھے کہ اس ملک میں صرف 3 ہی پبلک سیکٹر یونیورسٹی. یہ آپ کو یاد ہے 80s کی جو دہائی ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر شروع ہوا ہے. آپ کے وزرائے اعظم گیلانی صاحب آپ کی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، اب ان کے بچے نہیں پڑھیں گے، اب ان کے پوتے نہیں پڑھیں گے. ایسے ہی. اسی طرح اور بہت سارے لوگ. اچھا دیکھیں، ایک تو رجحان یہ بڑا ہے کہ جس کو آپ اشرافیہ کہہ رہے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی مہنگی فی دیتے اور بچے کو یا تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے، یا اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملک سے باہر بھیجنے لگے.
جی یعنی ہمارے وہ بچے پاکستان کے جو ملک سے باہر پڑھتے ہیں خاص طور پہ ایڈوانس کنٹریز میں ان کی تعداد میں خطر کا اضافہ ہوا ہے. باقی دوسری جو آپ نے بات کی ہے نا جی وہ ہے امتحان لینے کی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ پرائیویٹ ایگزام ختم کر دیے. جی ایک بچہ جو پرائیویٹ بی اے کر لیتا تھا پرائیویٹ ایم اے کر لیتا تھا پچھلے کچھ سالوں سے اس پر پابندی لگا دی. جی اچھا میں اس پالیسی پر بھی حیران ہوں کہ پتہ نہیں ایچ ای سی جو ہے وہ کیسے پالیسی بناتی ہے کہ آج بھی میرا یہ دعویٰ ہے اس کو ویریفائی کریں کہ یونیورسٹی آف لنڈن جو ہے وہ پرائیویٹ ایگزام کراتی ہے. ہمارے یہاں ان کے اسٹڈی سینٹر بنے ہوئے ہیں اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں جو میں سمجھا اس سے چند گز کے فاصلے پہ ادارہ ہے کہ جو یونیورسٹی آف لنڈن کا امتحان دلواتا ہے. اچھا ہمارے ملک میں ایچ ای سی کہتی ہے کہ پرائیویٹ امتحان دلوانا منع کر دیا جائے. اس کی وجہ سے بھی ایسی یونیورسٹیاں جو ایگزامننگ باڈی رکھتی تھیں ہمارے پاس لاکھوں بچے. میں آپ ہی کی بات کی طرف آتا ہوں. جی اب دیکھیں ایولیوشن ود دا پیسج آف ٹائم چینج تو آتی ہے. جہاں ہمیں ملٹی ڈسپلن سبجیکٹ کی طرف جانا تھا انٹر ڈسپلن کی طرف جانا تھا ٹرانزیشن ڈسپلن کی طرف جانا تھا ایچ ای سی نے روک دیا. جی اس بندے کی ماسٹر فلاں میں ہے ایم فل فلاں میں ہے اور یہ پی ایچ ڈی فلاں میں ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر بنوری سابق ایچ ای سی کے جو چیئر پرسن ہے ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی تھی وہ کہتے تھے یار کسی نے میٹرک کہاں سے کیا ہے یا 2 نمبر کیا یا ایف ایس سی کیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق شروع ہوتا ہے بی اے بی ایس سی سے پی ایچ ڈی تک. مجھے وہ دیکھنا ہے اگر یہاں کوئی ایم فل میں ٹاپ کر کے آ گیا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں فارن کی آپ نے بات کی وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ایڈیشنل سبجیکٹ لے لیں تھوڑے سے تو آپ ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں. ہم نے قدغن لگائی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ نے نہیں بتانی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک ایچ ای سی کا ایک بھی چیئر پرسن ایسا نہیں بنایا جو کہیں وائس چانسلر رہا ہو. یہ المیہ ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا زیادہ فوکس کرنا ہے. آپ کے داخلے کم ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو اورینٹل کالج میں داخلے ہیں جو فارسی میں داخلے کم ہیں جو کشمیریات میں داخلے ہوتے ہی نہیں ہیں اور اسی طرح فارمیسی میں آپ کے داخلے بہت ہوتے ہیں فارم ڈی میں آپ کے لا میں بہت ہوتے ہیں آئی ٹی میں بہت ہوتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں گھر میں بھی کچھ کھانے والے ہوتے ہیں کچھ کمانے والے ہوتے ہیں. ہمیں سوشل سائنسز کو بند تو کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ سوشل سائنسز معاشرہ بناتی ہے. اگر معاشرہ بہتر نہیں ہوتا تو معیشت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. تو ہم کیوں نہیں کرتے اس طرح. الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی میں بات کروں ساری دنیا نے اس میں سے بہت کمایا. آپ لوگوں نے ابھی تک بنایا ہی نہیں ہے. میں ڈاکٹر معین ظفر آپ کے وائس چانسلر تھے پرانے ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بس ہم آج کل میں شروع کرنے والے ہیں. ڈاکٹر نیاز صاحب سے بات ہوتی تھی فارمر وائس چانسلر ہم آپ آج کل شروع کرنے والے ہیں. آپ کئی ماہ رہے وائس چانسلر آپ نے بھی کہا ہم آج شروع کرنے والے ہیں. محمد علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں یہ آج جو ہے ہمارے اور پنجاب یونیورسٹی کے آج یہ فرق ہے. آج کب آئے گا جی وہ آج جو ہے وہ آج آ گیا ہے. آگے اس دفعہ جو ہم نے ایڈمیشن آج کل ایڈمیشن کر رہے ہیں جی اس میں ہم نے 4 مضامین شروع کیے ہیں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے. اچھا آپ نے کر دیے شروع. بالکل 4 مضامین جو زیادہ پاپولر ہوتے ہیں ہم شروع کر دیے. اس کے لیے ہم نے ابھی 50 سیٹیں اناؤنس کی ہیں اور وہ منڈے جو کمنگ منڈے ہے اس کو اس کی لسٹ لگ جائے گی میرٹ کی. اچھا اس کا بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے. اب ظاہر ہے ہم پرائیویٹ سیکٹر آپ نے 10 سال ضائع کیے پھر بھی اچھا رسپانس ملا. جی بہت اچھا رسپانس ملا ہے. بچوں نے بہت زیادہ تعداد میں اپلیکیشن جمع کرائی ہیں. ایک تو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی بات ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے کی نا ڈفرینٹ سبجیکٹس کی. جی دیکھیں میں نے یہ کیا پچھلے جو میرا دور تھا ایز وائس چانسلر ہم لوگوں نے یہ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کہ ہم نے ایک نئی چیز متعارف کرائی یونیورسٹی. جی وہ تھا ایک ڈفرینشیل سسٹم آف فی. اس سے پہلے کیا تھا کہ پرشین اور اردو والے کی جتنی فیس تھی اتنی ہی فیس فارمیسی اور کمپیوٹر سائنس والے کی تھی. جی جی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 4 ٹیئر بنائے. ہم نے ہر پروگرام کو کسی نہ کسی ٹیئر میں رکھا کہ جب ایک پروگرام کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے بچہ اس میں پے بھی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کی فی ہم زیادہ رکھیں. تو ہم نے اس وقت ہماری یونیورسٹی میں جتنے بھی مضامین ہیں ہم نے 4 خانوں میں ڈال دیا انہیں اور اس میں پہلے کھانے کی جو فیس ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور آخری کھانے کی جو ہے وہ سب سے کم ہے. یہ ہم نے فرسٹ ٹائم کیا اپنی یونیورسٹی کی ہسٹری میں. یعنی 141 سالوں میں کبھی ایسے نہیں ہوا. ہم نے کیا ہے اور اس کا اس وقت 3را سال ہے کہ جب ہم اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں مارننگ کلاسز میں بھی ایوننگ میں بھی.
آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک ہم ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کو نہیں پڑھائیں گے فرض ہے، قوم کیسے بنے گی؟ فرض ہے. لیکن ایک مسئلہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب ہماری افورڈیبلٹی اور پیئنگ کیپیسٹی بطور قوم کم ہو گئی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ایک عیاشی تھی. بچہ اردو لینگویج یا لٹریچر پڑھتا تھا تو یہ عیاشی والدین افورڈ کر لیتے تھے. اب جب نفسہ نفسی کا عالم ہے اور والدین چاہتے ہیں کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہم کر سکتے ہیں. جی ہم لے پاکستان فارمیسی کونسل کو اعتماد میں، ہم لے انجینئرنگ کونسل کو اعتماد میں، اور ہم مختلف جو منسٹریز ہیں ان کو لیں اعتماد پہ، انہیں ایک فورم پہ بٹھائیں. ہم کہیں گی ہم جو فارم ڈی ہے جس کا ہمارے پاس ریونیو بھی آتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، اس کو 3 گنا بڑھا دیں. ہم لا کو 3 گنا بڑھا دیں، ہم آئی ٹی کو 3 گنا بڑھا دیں. پنجاب نمبر آف اسٹوڈنٹ یہاں آپ کے لیے مجھے پتا ہے کہ پاکستان بار کونسل پرابلم ہوگی، لا میں فارمیسی کونسل ہوگی، ہاں جی وہ ہوں گی، انجینئرنگ کونسل ہوں گی، لیکن یہ آپ کے کماؤ پتر ہے. جب وہ ساری کونسلز 4 کنال میں افیلیشنز دے رہی ہیں، فارمیسی کونسل نے تو نہیں ڈالی ہوئی ہے نا، اور انجینئرنگ کونسل، تو پنجاب یونیورسٹی جو ایک مدر یونیورسٹی ہے ان کی سیٹیں اگر آپ 3 ٹائم بڑھا دیتے ہیں، پھر آپ گولڈن شیک ہینڈ والا کوئی مسئلہ کر لیتے ہیں، تو آپ اس پہ اگر کام کرتے ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا جو کمپیوٹر سائنس کے 4 شعبے تھے، اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے اس میں 2 شعبوں کا اضافہ کیا. ہم انڈر گریڈ لیول پہ پہلی دفعہ اے آئی اور سائبر سیکورٹی میں داخلے کر رہے ہیں. بالکل ہم نے ایک نئی پہلی دفعہ ہوگا. جی پہلی دفعہ. آپ یہاں بھی 10 سال لیٹ ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم 4 شعبے چلا رہے تھے آئی ٹی سے ریلیٹڈ. آج ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ 2 شعبے ایڈ کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پلان کر رہے ہیں کہ ہمارا اولڈ کیمپس میں جو فارمیسی کالج ہے اس کی ایک برانچ ہم نیو کیمپس میں کھول رہے ہیں. اس کے لیے جگہ وگہ ہم دیکھ رہے ہیں، جگہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے. ایک اپلیکیشن جو ہے وہ چلی گئی ہے فارمیسی کونسل کو. ہم کم از کم 100 سیٹیں یہاں بھی لے لیں گے. آپ کی بات سے میں مکمل ایگری کرتا ہوں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو فیصلہ سازی ہے نا سلو ہوتی ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. زیادہ ٹائم ہو تو ہم اس پر ایک بات. ڈاکٹر صاحب چھوڑیے، بیوروکریسی آپ سے کام لیتی ہے، سی ایم آپ سے کام لیتا ہے، پی ایم آپ سے کام لیتا ہے. آپ کو بیل آؤٹ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کوئی پیکج کیوں نہیں دیتے؟ یو ٹی کو بھی مل رہا ہے آپ کو، اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو اگر یہ 5-6 ارب روپے دے دیتے ہیں تو یہ تو تعلیم کو دینے ہیں نا. میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی بہت زیادہ پرائرٹی ہے کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ بہت آگے بڑھ. آپ سے کام تو لیتے ہیں نا، جب آپ وائس چانسلر تھے جی بالکل صحیح تنگ کرتے تھے نا، بیوروکریسی بھی کرتی تھی، لیکن پھر آپ کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ ویسے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں آج ایک ذمہ داری سے آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں کہ میں 1.5 سال وی سی رہا. مجھے نہیں لگا کبھی، یہ شاید کہ بہت ریئر ہی ہوا ہوگا کہ معاشرے کے کسی بھی طبقے کا اگر کوئی سفارشی ہے تو اس نے سفارشی کی ہیں، داخلہ کر لیں، اس پی ایم کی ٹرانسفر کر لیں. مطلب میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا منسٹر سے، سیاستدانوں سے، ججز سے، جو ہے وہ سول سوسائٹی سے، وکلاء کے رہنماؤں سے، اور اس میں بیوروکریسی کو بھی شامل کر لیں اور فوجی افسران کو بھی شامل کر لیں. میری توقع یہ تھی کہ کوئی آئے گا، بڑے نام تھے، کوئی آئے گا اور ہمیں کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ یونیورسٹی کو رن کرنے کے لیے کوئی ہماری ہیلپ. ہاں آئے گا، آپ سے قبضہ لینے آئے گا، بیوروکریٹ چاہتے ہیں وائس چانسلر بن جائے. کوئی ہیلپ چاہیے تو ہمیں بتائیں. مجال ہے کسی نے ایسے کہا ہو. اب اگر منسٹر لیول کے کوئی صاحب جو ہیں وہ ایک پی ایم کی ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور یہ ہمارا المیہ ہے نا. آپ میرا ایک اور مسئلہ حل کریں. دیکھیں آپ کے پاس پڑوس میں شیخ زید ہے جی، آپ کے پاس ہیلتھ یونیورسٹی ہے سڑک پار ہے جی، آپ کی ہمسائے ہیں. ایسے ہی یہ کیٹیگریز ہیں، یہ میڈیکل میں زیادہ فیسیں لیتے ہیں. آپ پنجاب یونیورسٹی ایک خود مختار میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کیوں نہیں بناتے؟ آپ پیسے کمائیں، آپ اتنی فیسیں نہ رکھیں جو پہلے ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اس میں قانون آڑے آتا ہے. جی اس میں یہ ہے کہ جو ایکٹ ہے نا یو ایچ ایس کا، جی وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں جو میڈیکل کالج ہوں گے وہ اسی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں گے. بلکہ انہوں نے بعض یونیورسٹیوں کے نہیں، ہم کہتے ہیں وہ یو ایچ ایس کے ساتھ ہی ہوں. ہاں لیکن فیس تو آپ لیں گے نا. جی ظاہر ہے. دیکھیں اس کام کے آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک ایسا ہو کانسٹیٹیوشن کالج ہو، یا آپ اسے افیلیٹڈ سمجھ لیں، یا آپ سمجھیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک کالج ہے، آپ نے کماؤ پتر رکھنا ہے، آپ نے فارسی والوں کو، اردو والوں کو، انگلش والوں کو اور کشمیریات والوں کو بھی تو پڑھانا ہے نا.
تو آپ حکومت کے ساتھ اگر کبھی بیٹھے نہیں حکومت رکاوٹ نہیں ڈالتی. دیکھیں حکومت لیکن ہیلپ بھی نہیں کرتی. نہیں ہیلپ تو بالکل نہیں کرتی, لیکن رکاوٹ بھی نہیں ڈالتی. دیکھیں میں جو آپ کے ساتھ ڈفرینشیل فی کی بات کر رہا ہوں, وہ اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے, بڑا کامیاب. ڈاکٹر صاحب ڈفرینشیل فی کو سمجھنے کے لیے پھر توجہ کی ضرورت ہے. چھوٹی سی لیتے ہیں بریک اور بات شروع کریں گے آپ کے ڈفرینشیل فی ہی سے. سر چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں نعیم مسعود اور ہم پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود, پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف دا پنجاب کے ساتھ بیٹھے. ہماری خوش قسمتی ہے, اہم باتیں چل رہی ہیں. بات تو وہ جاری رکھیں گے اپنی فیسوں کے متعلق جو وقفے سے پہلے کہا تھا, لیکن ہم نے آغاز کیا تھا کہ داخلے کیوں کم ہو رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں, میں نے اپنے جنگ کالموں میں بھی لکھا کہ جب حکومتیں پالیسی بناتے وقت نہ ڈینز کو بلائیں گی نہ وائس چانسلرز کو بلائیں گی تو داخلوں میں کمی ہوگی. پھر مجھے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا, جب حکومت وائس چانسلر بھرتی کرتے وقت سب سے پہلے یہ سوچے گی کہ یہ 10 لوگ ہیں, انہیں ہم نے وائس چانسلر لگانا ہی نہیں ہے, ان سے استفادہ ہی نہیں کرنا, اور ان 10 وائس چانسلر جو ماضی کے تھے ان کا کوئی متبادل بھی پاکستان میں نہیں ہے, ان کا کوئی ہے بھی نہیں ہے. یہ نعیم مسعود اپنے پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہے. تو پھر آج اگر حکومت یہ کہتی ہے داخلے نہیں ہو رہے, تو اس میں میرے خیال میں اساتذہ سے اور وائس چانسلر سے زیادہ حکومت خود ذمہ دار ہے کہ اس کے ایچ ای ڈی نے یا اس کی جو سرچ کمیٹی ہے اس نے یا اس کی منسٹری نے نبض پہ ہاتھ ہی نہیں رکھا کہ ہائر ایجوکیشن کو کون سے بندے چاہیے. اب جو کئی وائس چانسلر ینگ آ گئے ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, لیکن انہیں کام سیکھتے سیکھتے 2 سال وہ کام سیکھیں گے, اگلے 2 سال وہ اگلے ٹنیور کی کوشش کریں گے. اس دوران جو سٹیک ہولڈر ہے, وہ سٹیک ہولڈر میرے نزدیک 3 ہی ہوتے ہیں کسی یونیورسٹی میں. وائس چانسلر نہیں ہوتا, سنڈیکیٹ بھی نہیں ہوتا, وہ اساتذہ ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو داخلے کم ہو رہے ہیں, اس میں حکومت کا اپنا, صوبائی حکومتوں کا اور مرکزی حکومتوں کا ایچ ای سی کے حوالے سے اپنا قصور ہے. مجھے پتہ ہے میں سوال بھی نہیں کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ پروفیسر صاحب اس کا جواب نہیں دیں گے. سرکار کے ساتھ انہوں نے چلنا ہوتا ہے, اور یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں ایم پی ایز, اور یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں بیوروکریٹس. ان کو حسد ہی بہت ہے یونیورسٹیوں سے, وہ ان کی خود مختاری ان کو دینا ہی نہیں چاہتے. تو ڈاکٹر صاحب, پروفیسر جہاں سے آپ بات شروع کرنا چاہ رہے تھے, یہ میری کچھ دل کی باتیں ہیں کیونکہ میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں ایز اے بالکل آپ سٹیک ہولڈر, تو وہ میں نے عرض کی, آپ جو بات کر رہے جی تھے. میں وہ بات کر رہا تھا ڈفرینشیل فی کی. دیکھیں ہم نے 2 سال پہلے ایک تجربہ کیا تھا کہ ہم نے 4 ٹیئر جو بنائے تھے. پہلے گیٹ میں نے عرض کیا, ہم اب آئندہ یہ کریں گے کہ اس کا جو ڈفرینس ہے نا اس کو اور بڑھا دیں گے. صحیح, کہ جو مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں اور مہنگا کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری یونیورسٹی رن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور جس طرف بچے کم آ رہے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا اور سستا کرنا پڑے گا تاکہ وہ ڈفرینس رہے. اور ہم بلکہ اسکالرشپ دینے چاہیے. بالکل اسکالرشپ دینے چاہیے. اس وقت بھی الحمدللہ ہماری یونیورسٹی ایک بڑی تعداد میں اسکالرشپ دے رہی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ہماری ٹوٹل تعداد کا 10% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں اس وقت بھی. یعنی اگر ہم 50,000 سے اوپر بچوں کو دے رہے ہیں تو 5,000 سے زیادہ ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں بچوں کو. تو الحمدللہ اسکالرشپ کو اور بڑھائیں گے. ہمیں اس بات کی بھی امید ہے اپنی یونیورسٹیوں میں کہ مخیر حضرات بھی آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میرے آپ نے دل کی, آپ پہلے یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر بنائیں گے. یس, آپ کا وائس چانسلر کسی شریف آدمی کو باہر تک چھوڑنے آئے گا, جس طرح ڈاکٹر نیاز, اور جب میں سلیم مدر صاحب سے, میں آپ کی یونیورسٹی میں بہت جاتا ہوں, وہ لوگوں کو باہر چھوڑنے بھی آتے تھے, لینے بھی آتے تھے. جب آپ کے وائس چانسلر کی, یہ اسے گردن کہتے ہیں, اس میں سریا ہوگا آپ کی یونیورسٹی, آپ کے ڈین کے سریا ہوگا, آپ کے چیئرپرسن, تو یہ کمیونٹی سینٹر نہیں بنے گا. آپ کمیونٹی سینٹر بنائیں گے تو کوئی بندہ آپ کو پیسے دے گا, ورنہ تندور میں پیسے کون پھینکے گا. جس طرف ہم جا رہے ہیں نا یہ کرنا پڑے گا. ہمارے پاس میرا نہیں خیال کہ اگلے دور میں کوئی آپشن بچے گی ہم اس کے بغیر اپنا کام چلا رہے ہیں. دیکھیں میں بڑا سکسیسفل وائس چانسلر سمجھتا ہوں آپ کی جو موجودہ محمد علی شاہ ہے, پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے ابھی نہیں,
میں نے ان پہ بات بھی نہیں کی, سب کو ابھی پتا نئے ہے ہیں, میرے نئے ہیں, دوست ہاں, ہیں, نئے ہیں. لیکن انہوں نے GCUM میں اتنی شاندار مسجد میں نے کسی اور یونیورسٹی میں نہیں دیکھی. وہ جو GCUM جی میں نے تصویریں دیکھی ہیں ان کی, وہ کبھی وہ یونیورسٹی کا وہ مسجد قابل دید ہے. محمد علی شاہ نے پیسے لیے تھے. اب محمد علی شاہ بھی چونکہ قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد وہ اب عوامی وائس چانسلر نہیں رہے, میں انہیں یہ آپ کی وساست سے کہوں گا GCUF والے وائس چانسلر بن جائیں. یہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ کے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہاں کے پروفیسر بھی تنگ کرتے ہوں گے, اسٹوڈنٹس بھی, لیکن وہ اپنی چال نہ آپ چھوڑیے, اور آپ کو پیسے ملیں گے مخیر اندراج سے, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویسا ہونا پڑے گا جیسے آپ GCUF میں تھے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب. سوری میں تھوڑا سا اس میں مشورہ جذباتی ہو گیا. بات نو پرابلم. میں یہ بات کر رہا تھا کہ قوم کے بچے پڑھانا صرف حکومت پہ نہ ڈالے. حکومت کی اپنی بہت ساری لمیٹیشنز ہوں گی, بہت سارے پریورٹیز ہوں گی. میں سمجھتا ہوں, پورے دل و جان سے یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی بھارت معاشرے کا ایک قائم کردہ ایک ادارہ ہے. حکومت بھی اپنی ترجیحات ٹھیک کرے, ورنہ اس ملک میں غربت اور بے روزگاری اور بڑھے گی. حکومت اپنی ترجیحات تبدیل کرے, لیکن حکومت کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. ہم مخیر حضرات سے رابطہ کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, لاہور شہر میں جتنے اسکول گوئنگ ایج کے یا یونیورسٹی گوئنگ ایج کے بچے ہیں, جتنے ٹوٹل ہیں, اس شہر کے اندر کیا اتنی دولت نہیں ہے کہ ان بچوں کو پڑھایا جا سکے؟ ہے. اس شہر کے اندر ایک سے ایک بڑھ کے دولت مند فرد موجود ہے. بس اس کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ ایز اے ہول آگے بڑھے, مجموعی طور پر آگے بڑھے, ان بچوں کو سنبھالے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنا المیہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. جب یہ جوان ہوگا تو یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ الٹریٹ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اسکول ایجوکیشن سے لے کے آج ہمارا موضوع گو کہ ہائر ایجوکیشن ہے, لیکن ہمیں اس معاشرے کو اوور آل دیکھنا ہے کہ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اس معاشرے کے لیے ایک نسور بننے کا چانس پیدا ہوگا. ہم حکومت سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں کئی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, بالخصوص فیمیل یونیورسٹیز میں سے. سوری ٹو سے میں تو اس چیز کا اب پرچار کرتا ہوں خواتین و حضرات کہ ویمن یونیورسٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں کہ کئی بچیاں نہیں بھیجیں گے لوگ, چلے مان لیتے ہیں یہ رکھے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ویمن یونیورسٹی میں میل حضرات ہیں ان پہ آئے روز پیڈے لگتے ہیں, کیس بنتے ہیں ہراسمنٹ کے. کبھی کسی نے سوچا کہ فیمیل بھی ہراساں کر سکتی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا فیمیل وائس چانسلر بھی ہراساں کر سکتی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ اگر بیمار فیمیل وائس چانسلر ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ملتان میں انہوں نے لگا دی اور انہیں نظر نہیں آیا, اور جنرل نصیب کرے انہوں نے ریزائن کیا, بعد میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو کیا سائیکولوجیکل لوگ, سائیکالوجی والے لوگ نہیں بٹھائے جا سکتے؟ صرف آپ بیوروکریٹ بٹھاتے ہیں. میں نے دیکھا, سوری ٹو سے, مجھے پتہ ہے آپ میری بات نہیں سنیں گے, آپ کے اگینسٹ جاتی ہے وائس چانسلرز کے. یونیورسٹی قیادت کی, حکومتی قیادت بھی بری ہے اور یونیورسٹی کی قیادت بھی پیڈا لے کے بیٹھی ہوتی ہے. اور میرے پاس ڈاکٹر صاحب لوگ آتے ہیں, کیا کہ ابھی کبھی آپ نے کیا تھا کہ ایک بندہ باہر پڑھنے جا رہا ہے یا ایک سیمینار میں جا رہا ہے یا ایک بندہ اسلام آباد پیپر پڑھنے جا رہا ہے, آپ اس کو چھٹی نہ دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے فیمیل یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اور میل یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے. جو لائکنگ اور وائس چانسلر کا کام ہی نہیں لائکنگ اور ڈس لائکنگ, اور یہاں ایسے بھی وائس چانسلر ہیں جو خود خلیج پیدا کرتے ہیں. آئی ایم سوری, آپ جاری رکھیے اپنی بات. اس میں یہی بات ہے نا جی کہ ہم لوگ معاشرے کے اوپر مجموعی طور پر یہ ذمہ داری ڈالیں, معاشرہ اس ذمہ داری کو اٹھائے, اور یہ تب اٹھائے گا کہ میرے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اور ہماری یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے جو پروفیسرز ہیں, یہ ایک مہم کی صورت دیں اسے. میڈیا انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گا, مجھے پوری امید ہے. یہ آپ کے ساتھ اچھی چیز ہے, میڈیا اس کو لے کے چلے گا, ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم اس کو ایک مہم بنائیں کہ بچے کو ایجوکیشن دینا معاشرے کی ذمہ داری ہے, معاشرہ آگے بڑھ کے ذمہ داری اٹھائے. اور ہم لوگ آئے روز خبریں پڑھتے ہیں کہ پاکستانیز جو ہیں وہ فلانتھراپی میں دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہیں ہیں, فلانتھراپی کرتے ہیں, فنڈ دینے میں کم نہیں ہے جی. اور یہاں لوگوں کے پاس ڈاکٹر صاحب پیسہ آپ نے نکلوانا ہے. آپ جیسا شریف آدمی جائے, مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے پیسے مانگے تو میں جیب خالی کر کے دوں, کیونکہ آپ جیسے اساتذہ بھی موجود ہیں بڑے کامیاب تجربے کیے, ہم نے بڑے کامیاب تجربہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں سے ہم پیسے لیتے ہیں یا ان کائنڈ ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, اے سی لگوا دیں, لیب بنوا دیں. اس میں پتہ ہے میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں,
معاشرے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسجد میں لگائی ہوئی ایک اینٹ کے بارے میں آپ نے حدیث نبوی پڑھ لی ہے کہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو جنت ملے گی۔ جب آپ اس بات پر قائل ہو جائیں گے کہ آپ ایک جو خوردبین ہے وہ ایک لیب میں رکھیں گے، اس سے بھی جنت ملے گی، تب آپ خوردبین لے کے دیں گے، ورنہ آپ مسجد پر اینٹ لگاتے رہیں گے۔ یہ جو اویئرنیس ہے، آپ دیکھیں نا ہمارا مقابلہ ہوا ہے اپنے دشمن کے ساتھ، خام خواہ کا ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ کیا چیز کام آئی ہے؟ ٹیکنالوجی کام آئی ہے، آپ کے نوجوانوں کا نالج کام آیا ہے۔ تو جب تک ہم بطور قوم یہ نہیں سمجھتے کہ لیب میں دیا ہوا کیمیکل، ایک لیب میں دیا ہوا ایک بیکر، ایک لائبریری میں رکھی ہوئی ایک کتاب کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا مسجد میں اینٹ لگانے کا، جب تک اس کے قائل نہیں ہوں گے یہ بات آگے نہیں بڑھنے والی۔ دوسرا، میں ایک اور میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں بہت ساری اور مختلف علاقوں میں اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میرے پاس اس کے لیے یہ تجویز ہے کہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ ہم تھوڑے اسپیشلائزڈ ہوں۔ یس، دیکھیں ایک چھوٹے سے ٹیکنالوجی کالج کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر میں ملتان میں ہوں تو میرے پاس اور ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے، اگر میں گجرانوالہ میں ہوں تو وہاں مجھے ٹینریز اور یہ چیزیں پڑھانی چاہیے، اگر میں گجرات میں ہوں تو مجھے یہ فٹ ویئر یا اس طرح کی چیزیں پڑھانی چاہیے۔ تو یہ کام ہم یونیورسٹیز میں کیوں نہیں کرتے؟ جس علاقے میں جو لوکل انڈسٹری ہے، جو لوکل لیڈز ہیں، ہم وہاں وہ پڑھائیں، ہر جگہ ہر سبجیکٹ نہ پڑھائیں، یہ کامیابی سے نہیں چل سکتے۔ بچے کو پتہ ہو کہ اگر میں نے پوٹری پہ کام کرنا ہے، کلرفل پوٹری، تو مجھے ملتان کی یونیورسٹی میں جانا چاہیے۔ اگر میں نے کچھ اور کام کرنا ہے، ٹیکسٹائل کا کام کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو مجھے فیصل آباد جانا چاہیے۔ اگر میں نے سپورٹس گڈس کا کام سیکھنا ہے یا میں نے وہ جو جراحی کے آلات ہیں وہ کام سیکھنا ہے تو مجھے سیالکوٹ کی یونیورسٹی میں جانا چاہیے۔ جب تک ہم اسپیشلائز نہیں ہوتے، ہم فوکس نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اپنی یونیورسٹی کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، سوال نہیں ہے، میرا خیال ہے جو وائس چانسلر ہوتا ہے اس کے میجر 3-4 کام ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا کام ہے کہ اس نے اپنی یونیورسٹی کا راگ الاپنا ہے، گاہ کے علاقے امیج بلڈنگ جس طرح مرضی کرے، اسے اپنی یونیورسٹی کی، جسے مہذب زبان میں کہتے ہیں مارکیٹنگ کرنا ایسی۔ اچھا، اگر اس نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو پہلے اس کی اپنی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ دوسرا، اس نے فنڈ ریزنگ کے لیے کام کرنا ہے، جیسا آپ نے فرمایا، یہ اس کا فرض ہے۔ وہ یونیورسٹی میں بیٹھے نہ بیٹھے، یونیورسٹی کو ڈین اور چیئر پرسنز نے چلانا ہے، جو میرا خیال ہے کنٹرولر نے چلانا ہے، اور جو ہے مارکیٹنگ، فنڈ ریزنگ۔ تیسرا، ریسرچ کی مینجمنٹ۔ دیکھیں ریسرچ تو اس کے لیے پالیسی بنانی ہے وی سی میں، لیکن پہلے وی سی کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ کیا ہے، ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور گورننس کیا ہے۔ خواتین و حضرات، میجورٹی وائس چانسلر کو مینجمنٹ، گورننس اور ایڈمنسٹریشن میں فرق کا پتہ نہیں ہے۔ وی سی کہتا ہے ایڈمنسٹریشن بھی میں کروں، مینجمنٹ بھی میں کروں، گورننس بھی میں کروں۔ اگر کوئی وائس چانسلر فنڈ ریزنگ نہیں کر پاتا، اپنی سوشل میڈیا پہ رہے، مجھے اس پہ اعتراض ہی نہیں، 24 گھنٹے رہے، اپنی یونیورسٹی کی مارکیٹنگ کرے، اپنی نہیں کرے، اور اس کے علاوہ ریسرچ ہے، اور چوتھی بات یہ ہے انڈسٹریل لنک ڈھونڈنا ہے، اور 5ویں بات یہ ہے اس نے اپنی یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر بنانا ہے۔ ڈاکٹر نیاز بھی فنکشنز میں کم جاتے تھے، محمد علی شاہ بھی اب اس فنکشن میں جاتے ہیں، جو کوئی کام کا بندہ ہو، وہ عام آدمی کے فنکشن میں ڈاکٹر محمد علی شاہ جس طرح پہلے جاتے تھے وہ نہیں جاتے۔ اور اگر پنجاب یونیورسٹی کے داخلے کم ہوئے تو لیڈرشپ کو پوچھا جائے گا، ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح، وہ نہ وہ آپ پہ ڈال دیں جی پچھلے 2 سال آپ وائس چانسلر ہیں، آپ کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں۔ چلیے ابھی دیکھتے ہیں، ابھی آپ کیا، ابھی ہم فورس ہی نہ کریں کہ کم ہوں۔ نہیں مجھے نہیں لگتا پنجاب یونیورسٹی کے کم ہوں گے، مجھے بھی ایسے لگتا ہے، مجھے کبھی بھی نہیں ایسا لگا، مجھے بھی ایسے لگتا کچھ ہے، ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہوں گے اور کچھ میں ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، آپ بتائیے، آپ وائس چانسلر تھے اور پاکستان کی سب سے اہم یونیورسٹی اور بڑی کے، جی کیا وائس چانسلر سیٹ پہ ہی بیٹھا رہے یا گھومے پھرے؟ آپ کیا نہیں، وائس چانسلر کو گھومنا، دیکھیں ابھی آپ خود فرما رہے ہیں کہ وائس چانسلر، وہ تو میری رائے تھی نا، آپ وہ کا تو ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں وی سی کا کام گھومنا پھرنا ہے، سیٹ پہ صرف کوئی ضروری ڈاک ہے یا سائن ہے، کئی دفعہ چھٹی بھی نہیں لیتے یار، پی وی سی بار میں کوئی کام ہی نہ پا گئے۔ نہیں، ہمارے الحمدللہ حالات بہت، میں نے 2-4 وائس چانسلر ایسے دیکھے ہیں
कि उनका पीवीसी जब तक रिटायर नहीं हुआ उन्होंने छुट्टी नहीं ली। जिस दिन उनका वो अच्छे वाला पीवीसी रिटायर हुआ अगले दिन वो मुल्क से बाहर। हमारे जो है ना हमारे हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, आपको खबरें मिलती होंगी आपकी और वाइस चांसलर पीवीसी की और बहुत अच्छी सोतनों वाला है या भाइयों वाला है? बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन। दैट्स वंडरफुल। हमारे बीसी मैं जब से आपको आए हैं मुबारकबाद 2-3 दफा मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं छुट्टी हाँ के लिए। गए हैं। मोहम्मद अली दलेर आदमी है। और पीछे से पीवीसी ने कोई गड़बड़ भी नहीं की। पीवीसी आप थे ना? जी जी बिल्कुल सही। पीवीसी आप तो बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। अब देखिए ना पंजाब यूनिवर्सिटी के केस में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद अली का हमें यानी फायदा क्या है? फायदा ये है कि वो कई यूनिवर्सिटियों के बीसी रह चुके हैं पिछले कुछ। अगर आप फायदे बताएंगे मैं नुकसान भी पूछूंगा। चले मैं नहीं पूछता, आप फायदे बताएं। उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कोई 7 यूनिवर्सिटियों के वीसी रह चुके हैं। हाँ जी। पिछले 11 साल से मुसलसल वीसी हैं। एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आपको पता है मेरे पसंदीदा वाइस चांसलर? जी मुझे पता है इस बात का। इतने सारे वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस के साथ वो आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। कोई मसला सामने आता है तो वो बताते हैं कि फलां यूनिवर्सिटी में मैंने इस मसले को ऐसे हल किया था, फलां में ऐसे हल किया था। वो बताते हैं कोई मैंने दूसरी मसला पहला बात भी है- किया था कि जी वो मैं कभी कैमरे बंद होंगे तो आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी वो हम लोग हैं ना। आपके वाइस चांसलर एचईसी के उम्मीदवार हैं? जब भी एचईसी नहीं पक्की बात है? जी पक्की बात। देखना जाके पूछना। नहीं अभी तो एप्लीकेशन ओपन है ना अभी तो। ओके ठीक है ना जी, क्या कहा जा सकता है? उन्हें जाना भी नहीं चाहिए जी बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ मेरी राय तो ये है मैं कि ये बिल्कुल नहीं समझता जाना हूँ चाहिए। कि एचईसी में 2 साल के लिए चेयरपर्सन बनने के बजाय पंजाब यूनिवर्सिटी उससे बड़ा स्टेज है, बड़ा प्लेटफॉर्म मेरी है अपनी भी है। परफॉर्म करने के मेरी लिए। अपनी अगर भी मैं राय हूँ है। तो मैं तो ना जाऊँ। कि परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश है पंजाब यूनिवर्सिटी में। उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो टाइम लगाना चाहिए, वहाँ पे अपने जो उनके पिछले एक्सपीरियंसेस हैं उसका फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की जहाँ तक बात है, हम लोग यहाँ पे कई सालों से बैठे हुए हैं, हमें अंदाज़ा है यूनिवर्सिटी के हालात का, अफराद का, बाकी चीज़ों का, मसाइल का। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारी, एक्सपीरियंस उनका, मेरा ख्याल है ये मिल के जब से चल रहा है और चल रहा है शुरू से जी तो कुछ 10-11 महीने हो गए चल रहा है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे अच्छे सब अच्छे आपको काम। स्किल डेवलपमेंट के कोई कोर्सेज नहीं शुरू करने जी चाहिए? जी बिल्कुल। हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपको पैरामेडिक्स का अगर ना, स्कूल बना हमारा- लेते हैं तो क्या तौहीन होगी नहीं यूनिवर्सिटी? बिल्कुल नहीं होगी। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर है बहुत बड़ा। अगर टेक्नोलॉजी के कोर्स, एक तो है ना जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मुझे अक्सर इंजीनियर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में फ़र्क नहीं बताते। एक टेक्नोलॉजी के आप कोर्सेज शुरू करते हैं हमने तो कोई तो नहीं। 45 अकसाम के कोर्सेज जो हैं 3-3 महीने के वो हम करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर आप पब्लिक प्राइवेट जो प्रोग्राम्स होते हैं जी। उसके तहत हॉस्टल बनाते हैं या कुछ डिपार्टमेंट बनाते हैं या आप ट्रांसपोर्ट बनाते हैं तो क्या इसमें कोई इस पे लैब का खतरा है? इस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। हमने ये किया है जब से डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है, खास तौर पे हमने जो हमारी सूबाई काबीना है उसको ख़त लिखा है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी की खाली जगह बहुत सारी पड़ी है, उसमें से कुछ हिस्से को हमें कमर्शलाइज करने की इजाज़त दे दें। हमारा वो काबीना जिस तरह वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वो तो बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। शहर आबाद है। पूरे शहर आबाद है, वहाँ पे रहायशी कॉलोनी है, सब कुछ उनका अपना होता है, पूरा शहर ही उनका होता है, दुकानें भी यूनिवर्सिटी किराए पे लेकिन देती है। ओल्ड कैंपस में तो नवाब आप बहावलपुर नहीं करने देंगे, वो कहेंगे वापस कर दें। लेकिन न्यू कैंपस में तो हम कर सकते हैं। न्यू न्यू कैंपस से तो शहर का मरकज़ है इस वक्त, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये जो है ना, हमें अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे दे, मैं आपके चैनल की वसातत से भी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें उसकी इजाज़त दें ताकि यूनिवर्सिटी अपने पाँव पे खड़ी हो और हमारा जो शदीद किस्म का डॉक्टर साहब आप वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से, मुझे एक पुराने वाइस चांसलर, पता नहीं अब वो जिंदा है कि नहीं जिंदा ही है, उन्होंने कहा था आज तक किसी वाइस चांसलर को पंजाब यूनिवर्सिटी के पूरे अकाउंट्स का ही पता नहीं है, कहाँ है, कितने पैसे हैं। ये बात गलत है या दुरुस्त है? नहीं, उन्हें शायद ना पता चला हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला है। अच्छा। अब तो हमने ये किया है, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के दौर में ये हुआ है, अभी पिछले दिनों हुआ है कि तमाम डिपार्टमेंटल अकाउंट बंद करके तो यूनिवर्सिटी के मेन अकाउंट में जो है वो सारी डील। एक ट्रेजरर ने मुझे कहा, बड़ा वो खग्गा किस्म का पुराना ट्रेजरर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी पिछले 8 दिन का पेट्रोल का हिसाब नहीं दे सकती अपना। ये बात गलत है या दुरुस्त है? नहीं, हमारे पास तो पूरे रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम किसी भी वक्त जिस अकाउंट के बारे में भी, ये जिस जो आप कहते हैं मदद होती है उसमें, जिसके बारे में भी हम देखना चाहें, जिस हेड में, तुम्हें पता होता है। ये जो अफिलिएशन कमेटी होती है उसमें जो बंदा पैसे खाने वाला होता है आपको पता चल जाता है? जी चल जाता है।
फिर उसे निकालते हैं या उससे हिस्सा लेते हैं? देखिए देखिए, पता है क्या, ऐसे सवाल हम आप दोस्तों पे छोड़ते हैं कि हमारी जो शोहरत है वो आप तक कैसी पहुंची है, आप ज़्यादा बेहतर जज कर सकते हैं। देखिए जी, मैं यहाँ बैठ के कह भी दूँ कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, उसका उस वक्त तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोगों की डॉक्टर साहब आपको एक बात बताता हूँ, जी। प्रोफेसर पैसे नहीं लेते, किक बैक्स लेते हैं। खैर छोड़ें ये बात, हर यूनिवर्सिटी के लेते हैं, सही। और जो बाग मैं कहूँगा ओहदे मांगते हैं, उन्हें ओहदे नहीं देने चाहिए और एक से ज़्यादा ओहदा नहीं देना चाहिए। प्रोफेसर मुझे फिर भी शक है कहीं मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं बोल गया। मेरी ख्वाहिश है कि जाते जाते आप जो यंग यूनिवर्सिटी है, आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मेरे नज़दीक आप वाइस चांसलर हैं। अगर मैं हुकूमत हूँ तो मैं तो आपको ऑफ़र दूँ कि आप फलां यूनिवर्सिटी का प्लीज़ ऑफ़र कबूल करें, हम आपके कदमों में अपॉइंटमेंट लेटर रखते हैं। ये तो बदकिस्मती हुकूमत की और सूबे की और मुल्क की है कि आप जैसे लोगों को ऑफ़र देने की बजाय सिफारशियों को लगाते हैं। आप, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप यंग यूनिवर्सिटीज़ को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जी देखिए, मैं यंग यूनिवर्सिटियों के बारे में ये कहूँगा कि जिस वजह से जो बड़ी या पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हालात ख़राब हो गए, उस वजह को स्टडी करें और अभी से ऐसे मेजर्स लें कि वो काम ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे ओवर स्टाफिंग, आप ओवर स्टाफिंग ना करें, आप बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर सकते हैं। आप जब आउटसोर्स कर सकते हैं तो आप रेगुलर स्टाफ के लिए ना रखें। इसी तरह से अगर कोई काम आप कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ से चला सकते हैं तो आप रेगुलर स्टाफ क्यों रखते हैं? ओवर स्टाफिंग न करें, ऐसे मज़ामीन शुरू न करें जिसकी आपके इलाके में ज़रूरत ना हो। आप खामखा मज़मून शुरू करें, उस पर अपने वसाइल लगाएं और फिर दाखिले ना हो, ये काम ना करें। अपने इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक बहुत सोच समझ के आप प्रोग्राम डिज़ाइन करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने एक वाइस चांसलर से कहा कि आपके यहाँ फलां प्रोग्राम नहीं है, तो उन्होंने कहा, वो यंग यूनिवर्सिटी थी, उसके वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इस बात को सोचें कि हमारे वहाँ इस प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, सही सही, हम अपने वसाइल इस पर क्यों लगाएं। तो ये बात बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा भी इसका मतलब आप स्टडी करते हैं कि आपकी लोकल नीड्स क्या है। तो इसमें प्रोफेसर साहब, यंग यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारी और तजावीज़ भी दी जा सकती हैं। यंग हैं, उन खराबियों से बच जाएं जिन खराबियों की वजह से मसाइल पैदा हुए, और अच्छी पॉलिसीज़ बना के अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करें, और हर काम को अगर बहुत सोच समझ के करेंगे। देखिए ना, हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का जो गवर्नेंस का मॉडल है वही मशवरे वाला मॉडल है। बॉडीज़ हैं, कोई इंडिविजुअल फैसला ही नहीं करता। जब बॉडीज़ हैं तो बॉडीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल में लाएं, उनसे भरपूर मशवरा करें, मशवरे के लिए ज़्यादा टाइम रखें, और सारे स्टेक होल्डर्स से मशवरे के बाद आप अगर प्रोग्राम रन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी बेहतरीन चलेगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देते हैं आप, और रिसर्च के हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट्स के लिए मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हम यहाँ तो देखते ही हैं। मैंने दुनिया के कई मुल्कों का भी सफ़र किया है, पोस्ट डॉक कैलिफोर्निया से किया, मैंने 3 साल एक सऊदी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर की जॉब की है। मैंने ये नोट किया है कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो दुनिया के किसी भी नौजवानों से सलाहियत के एतबार से कम नहीं। जिस चीज़ की कमी है ना, वो कुछ हमारा वैल्यू सिस्टम है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप ईमानदारी से काम करें, आप क्यों नहीं करते? आप मेहनत से काम करें, आपको किसने रोका? आप अगर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे। देखिए, हम तो मुसलमान हैं अक्सरियत, हमारा तो वैल्यू सिस्टम ऑलरेडी डिफाइंड है, तो दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगी और हम टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमी वाइज बहुत आगे जा सकते हैं। अब ये पैगाम तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। रिसर्च के लिए मैं बात करता हूँ। देखिए, मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, मेरी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, मैंने PhD कराई हैं, फिर कराए। मैं ये कहता हूँ कि रिसर्च का काम एक मुश्किल और बोरिंग काम है। इसका जो आउटकम है वो देर से आता है, टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादा, लेकिन इसका फ़ायदा होता है हमेशा। आप पूरे सब्र और तहम्मुल के साथ आप रिसर्च की तरफ आएँ, रिसर्च के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट भी करें। जो हमारा MPhil PhD का स्टूडेंट होता है वो अपनी जेब से खर्चा कर रहा होता है, अच्छी बात है। हम ऐसे इदारों से भी पैसे लें जिनकी प्रायोरिटीज़ में रिसर्च है, वहाँ से पैसे लें, रिसर्च पे लगाएं। रिसर्च ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कमिटमेंट मांगती है, हम दें। उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे जो मसाइल हैं ना हमारे मुल्क के,
वो ठीक होना शुरू हो। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी इस लेवल की है, आपको 60-70% सब्जेक्ट्स में पोस्ट डॉक करानी वो चाहिए? हमने शुरू किया हुआ है। डॉक्टर अभी 5-6 में हो रहा है, लेकिन ज़्यादा हम चढ़ उसको बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से मैंने भी इस्तेफादा किया, स्टूडेंट्स भी करेंगे, यंग वाइस चांसलर्स भी करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी करेंगे, और मैंने पूरी कोशिश की कि आप कोई गुस्से वाली भी बात करें। आपने सारी बातें मोहब्बत से और हुब्बुल वतनी से की। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।